پچھلے بہت سے خطبات میں اس عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے ہمارے غیر ذمہ دار واعظین نے اور خوف خدا سے عاری علماء نے واقعہ کربلا اور شہادت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اسے اس رنگ میں بیان کیا بے سروپا کہانیاں سنائیں، بے سند واقعات بیان کیے، عام لوگ ان کا یہ ذہن بن گیا تاریخ اسلام میں واقعہ کربلا جیسا اور کوئی واقعہ نہیں ہوا، اور حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسی کوئی اور شہادت بھی نہیں ہوئی۔ لوگوں کے ذہن سے غزوہ بدر کی اہمیت ختم ہو گئی، غزوہ احد کی وہ اہمیت نہ رہی، غزوہ خندق پس پش چلا گیا، غزوہ حنین، طائف، خیبر اور غزوہ تبوک یہ لوگوں کو بتایا ہی نہیں گیا۔ منکرین ختم نبوت کے مقابلے میں خلافت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میں جو لشکر کشی ہوئی، مقابلہ ہوا، اس میں 1200 صحابہ شہید،
لیکن عام کلمہ پڑھنے والوں کو اس واقعہ تک کا، اس جنگ کا نام وہ بھی معلوم نہیں۔ میں ہرگز یہ نہیں کہنا چاہتا واقعہ کربلا مظلومانہ واقعہ نہیں، یقیناً خانوادہ حیدر کرار سے ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، انہیں حالت مسافری میں خطوط لکھ کے، دھوکہ دے کے، فریب دے کے انہیں بلایا گیا، دعوت دی گئی، عہد و وفا کے پیمان باندھے گئے، عین وقت پر انہی غداروں نے اور انہی کوفی مکاروں نے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کنبے سمیت شہید کر دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ مظلومانہ شہادت ہے، دردناک شہادت ہے۔ ان کی مستورات کے سامنے، ان کے بچوں کے سامنے ان کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی، ظلم ہوا۔ میں تو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ واقعات اور بھی ہیں واقعہ کربلا کے، میں تو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں بڑے بڑے عظیم واقعات جس میں تاریخ اسلام نے ایک موڑ مڑا، حدیبیہ ہے، بدر ہے، فتح مکہ ہے، اسلام کو حیات ملی، طاقت نصیب۔ یہ نہیں ہے کہ سن 61 ہجری میں اسلام ختم ہو گیا تھا، دین مٹ گیا تھا، شریعت مٹ گئی تھی، انا للہ۔ ہزاروں تابعین موجود ہیں، 250 سے زیادہ صحابہ موجود، یہ سب کہانیاں بنائی، گھڑی گئیں کہ واقعہ کربلا ہوا تو اسلام بچ گیا، شریعت بچ گئی، دین بچ گئی۔ یہ صرف مفروضے ہیں، واعظین نے گھڑے، نعت خوانوں نے گھڑے، ذاکروں نے گھڑے۔ یہ انہی لوگوں نے سارے واقعات بیان کیے ہیں جو اپنی تقریر کی ابتدا کہتے ہیں سید آکھیا۔ سید آکھیا تے سنیا کس؟ جس نے سنا اس نے تجھ تک روایت کی ہے۔ یہ بس یہ ان لوگوں نے روایت گھڑی ہیں جن کا سارا مطمع علم یہ ہے خیمے سے آواز آئی۔ یہ ساری کہانیاں ان لوگوں نے گھڑی ہیں جنہوں نے یہ کہا بھئی گھوڑا خیمے کے باہر آیا اور اس نے مستورات سے آ کے یہ باتیں کی، سب عقل کے خلاف، صرف اس میں درد پیدا کرنے کے۔ آئیے میں آپ کو ایک جنگ کا نقشہ دکھاتا ہوں۔ یہ ہے اسلام کے زندہ ہونے کی بات جو نبوت کی زبان سے ادا ہوئی۔ یہ کوئی قصہ نہیں ہے، یہ میں خطیبانہ کوئی جملہ ہے کہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، نہیں،
ساری رات بدر کے میدان میں میرے آقا اپنے رب سے التجائیں کر رہے ہیں، مدد کی درخواست ہو رہی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس دن پہرے دار ہیں، جھونپڑی کے باہر پہرا دے رہے ہیں۔ حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا صحابہ میں سب سے بہادر کون ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا ابو بکر، اور دلیل اس کی یہ دی کہ بدر کی رات بڑی سخت رات تھی، پہلی جنگ ہے، 1000 کا لشکر ہے، کسی وقت بھی حملہ آور ہو سکتے ہیں اس جھونپڑی پر۔ ساری رات صدیق اکبر تلوار ہاتھ میں لے کے نبوت کا پہرا دیتا رہا، اور اندر جھونپڑی میں کیا ہو رہا ہے؟ میرے نبی سر سجدے میں رکھے ہوئے، التجائیں ہیں، رونا ہے، زاریاں ہیں، فریادیں ہیں۔ اذ تستغیثون ربکم، قرآن نے اس کو بیان کیا، جب تم فریادیں کر رہے تھے کس کے آگے؟ یہ نہیں ہے فکر نہ کرو میں چھو کراں گا تے ابو جال ختم، میں دوسری چھو کرنی ہے تے امیہ ختم، یہ تمہارے مفروضے ہیں، کہانیاں تم نے بنائی ہیں۔ نہ، کائنات کا آقا ساری رات سر سجدے میں رکھ کے زاریاں کرتا ہے، کس کے آگے؟ بولو تو صحیح ہے۔ میں نے آپ کو کئی دفعہ امیر شریعت کا ایک جملہ سنا ہے، مجھے بڑا لطف آتا ہے، میرا ایمان تازہ ہو۔ امیر شریعت واقعی کچھ باتیں صدری کیا کرتے، وہ کتابوں میں لکھی پڑھی نہیں ہوتی، بس یہ خطیبانہ رنگ ہوتا ہے، خطیب کے دل میں اللہ القاء کر دیتا ہے، خطیب وہ بات کہہ دیتے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا عطا اللہ شاہ کی باتیں عطائے الہی ہوتی ہیں، وہ کتابوں میں لکھی ہوئی نہیں ہیں، ہم بھی ان کے جملے پڑھتے ہیں، ان کی باتیں پڑھتے ہیں، تو ہم نے کسی کتاب میں انہیں نہیں پڑھا۔ شاہ جی کہتے ہیں جب میں شمائل کی کتابیں پڑھتا ہوں، شمائل کی کتابیں حدیث کی وہ کتابیں ہیں جن میں میرے نبی کا حسن وہ سارا لکھا گیا ہے، میرے نبی کی آنکھیں کیسی تھیں، ابرو کیسے تھے، جبین کیسی تھی، رخسار کیسے تھے، سینے پہ بال کیسے تھے، کاندھے پہ بال کیسے تھے، آپ کی انگلیاں کیسی تھیں، پاؤں کے تلوے کیسے تھے، پسینے کی خوشبوئیں کیسی تھیں، زلفیں کیسی تھیں، چلتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، مسکراتے کیسے تھے، بولتے کیسے تھے، خاموش کیسے ہوتے تھے، اٹھتے وہ ساری چیزیں شمائل کی کتابوں میں محفوظ ہیں۔ شاہ جی کہتی ہیں جب میں شمائل کی کتابیں پڑھتا ہوں نا اور آقا کا حسن دیکھتا ہوں، جمال دیکھتا ہوں، خوبصورتی دیکھتا ہوں، چہرے کی رانائی دیکھتا ہوں، پاؤں کے تلووں کی نرمائی دیکھتا ہوں، انگلیوں کی خوبصورتی دیکھتا ہوں، آپ کی آنکھیں، آپ کے ہونٹ، آپ کی رنگت، آپ کی زلفیں، تو دل میرا کرتا ہے عطا اللہ اس کے آگے جھک جا، یہ اس قابل ہے کہ اس کے سامنے جھکا جائے، اس کا رنگ دیکھ، اس کا روپ دیکھ، اس کا حسن دیکھ، اس کا جمال دیکھ، اس کی خوبصورتی دیکھ، اس کا حسن دیکھ۔ حسن رب نے میرے نبی پہ ختم کر دیا تھا، سب حسینوں سے بڑھ کے آسان ہے میرا نبی، سب جمیلوں سے بڑھ کے اجمل ہے میرا نبی، سب سے حسین ہے میرا نبی۔ حضرت جابر کہتی ہیں 14ویں کی رات تھی، رات کا ٹائم ہے، میں اپنے گھر سے باہر نکلا، 14ویں کے رات کی چمک میں دیکھنے میں محو ہو گیا، اس کا حسن، اس کا جمال، اس کی خوبصورتی، اس کی چمک۔ میں چلتے چلتے مسجد نبوی میں آیا،
تو میں نے دیکھا کہ مسجد نبوی کے صحن میں بھی ایک 14ویں کا چاند بیٹھا ہوا ہے، سفید رنگ کی چادر ہے، اس میں لال ڈوریاں ہیں، آپ نے اوپر اوڑھ رکھی ہے۔ حضرت جابر کہتی ہیں یہ صحابی ہے، صحابی، یہ شاعر نہیں ہے جو مبالغہ کرے گا، یہ شاعر نہیں ہے جو حقیقت کے خلاف بات کرے گا۔ حضرت جابر کہتی ہیں کبھی میں آسمان کے چاند کو دیکھتا، کبھی آمنہ کے لال کے چہرے کو دیکھتا، بار بار جو میں نے دیکھا تو میرا دل اس بات کے کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ 14ویں کا چاند تو چمک ان کے چہرے سے مانگ کے لے گیا ہے۔ میرے نبی پہ حسن ختم ہے، جمال ختم ہے۔ کسی نے کہا تھا لوامی زلیخا لو رائنا جبینہ لا سرنا بالقطع القلوب علل ایدی۔ زلیخا کی سہیلیوں نے یوسف کے حسن کو دیکھا تو اپنی انگلیوں پہ چاقو چلا لیے تھے۔ پورے یوسف کو دیکھا، سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا، اس کی چال بھی دیکھی، اس کی آنکھیں بھی دیکھی، اس کے ہونٹ بھی دیکھے، اس کا چہرہ بھی دیکھا۔ اگر وہ زلیخا کی سہیلیاں میرے آقا کی صرف پیشانی پر سلوٹیں اسے دیکھ لیتی، انگلیوں پہ نہیں اپنے دلوں پر چاقو چلا لیتی۔ میرے نبی سے بڑھ کے کوئی حسین نہیں ہے۔ شاہ جی کہتی ہیں جب میں اپنے نبی کا حسن دیکھتا ہوں، جمال دیکھتا ہوں، کمال دیکھتا ہوں، دل میرا کرتا ہے کہ عطا اللہ شاہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جا، یہ سجدے کے قابل ہے۔ شاہ جی کہتی ہیں پھر میں بدر کی رات دیکھتا ہوں، میں اپنا جگر کھول کے رکھے ہوئے تے تسی ستے پہ ہو، ستے رہو بے بندیالوی صاحب لگے رہو، سان توڑے تے اعتبار ہے، انج نہیں، پھر مجھے پیچھے جانا پڑے گا، آپ کے لیے 1 منٹ مجھے ضائع کرنا پڑ گی۔ میرے نبی کی تعریف ہو رہی ہے، بندہ سو جائے، یہ بڑی بدبختی کی بات، بڑی بدبختی کی، اللہ بھی ناراض ہوتا ہے، دین کی بات ہو رہی ہے اور آپ سو رہے ہیں۔ شاہ جی کہتی ہیں میں جب اپنے نبی کے حسن کو دیکھتا ہوں نا، دل میرا کرتا ہے کہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جا۔ پھر میں بدر کی رات دیکھتا ہوں کہ یہ حسن والا، یہ جمال والا، یہ خوبیوں والا، یہ کمال والا کسی اور کے سامنے جھکا ہوا ہے، تو میرا ضمیر کہتا ہے عطا اللہ شاہ تو بھی اس کے سامنے جھک جس کے سامنے یہ حسین جھک گیا ہے، تو بھی اس کے سامنے سجدہ ریز۔ ساری رات میرے نبی کا سر سجدے میں، التجائیں ہو رہی ہیں۔ یہ بدر ہے، یہ کربلا سے 59 سال پہلے، کتنے سال؟ یہ 2 ہجری میں ہوئی۔ یہ ہے کفر و اسلام کی جنگ، یہاں اسلام زندہ ہو رہا تھا۔ میرے آقا کہہ رہے ہیں اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد فی الارض ابدا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا یہ جو 313 میں لایا ہوں، اے میری ساری زندگی دی ہٹی بھی ہے تے میری ساری زندگی دی کھٹی بھی ہے، میری ساری زندگی دا زیور بھی ہے، میرے ساری زندگی دا گہنا بھی ہے، میری ساری زندگی دی پونجی بھی ہے۔ مولا میں ایسے بندے نہیں لایا ہوں، بندے وہ لایا ہوں جو تپتے ہوئے کولوں پہ لیٹ کے بھی عہد کیا کرتے تھے۔ مولا میں وہ لایا ہوں جو تیرے لیے مکے جیسی بستی کو چھوڑ کے آ گئے تھے، بیت اللہ کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ بندے میں وہ لایا ہوں جن پہ میں نے رنگ چڑھایا ہے۔ مولا اگر یہ 313 بدر کے میدان میں کام آ گئے نا تو سن لن تعبد فی الارض ابدا، پھر اس دھرتی پہ تیری خالص عبادت کرنے والا۔ یہ ہے جنگ، یہ ہے اس جنگ کے لوگ کہ اگر یہ کام آ گئے نا
تو پھر تیری خالص عبادت نہیں ہوگی، پھر تجھے خالص معبود ماننے والا دھرتی پر کوئی نہیں ہوگا۔ پسند آ جائے بات تو کہنا بندیالوی اچھی بات کر کے، ورنہ کوئی کتابوں میں تو لکھی ہوئی باتیں باز نہیں ہوتی۔ یہ بدر کا واقعہ جو میرے یار کام آ گئے نا، یہ نہ رہے نا تو مولا تیری خالص عبادت نہیں ہوگی۔ جب یہ لوگ مکے میں تھے تو کفار مکہ نے میرے آقا سے کہا ہم آپ کی بات سننا چاہتے ہیں، لیکن تیرے پاس یہ غریب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، بلال، ابن مسعود، عمار، یاسر، ابو فقیہ، یہ ہماری بکریوں کے چروائے ہیں، ہمارے غلام ہیں، کمی اور ہم ہوئے سردار چودھری، ان کے ساتھ بیٹھنا ہماری توہین ہے۔ اگر ہمیں سنانا چاہتے ہو نا، ان کو اٹھاؤ، انہیں اٹھا دے، ہمیں الگ سے سناؤ، آپ کی بات سنیں گے۔ میرے آقا جو تھے نا، قرآن نے کہا ہے حریص علیکم، تمہاری ہدایت پر حریص ہے، حریص، یعنی وہ چاہتے ہیں اللہ کرے ہر بندہ مومن ہو، یہ چاہتے تھے آقا، اللہ کرے سارے لوگ کلمہ پڑھیں۔ میرے آقا کے دل میں آیا ہے بلال میرا اپنا ہے، ابو فقیہ میرا اپنا ہے، عمار میرا اپنا ہے، یاسر میرا اپنا ہے، انہیں چند منٹوں کے لیے اٹھا دوں، ابو جال، امیہ، عتبہ، شیبہ، یہ صنادید، چودھری، امراء، یہ میری بات سنیں، یہ مان گئے نا تو سارا مکہ مان جائے۔ لوگ چودھریوں کے پیچھے ہوتے، لوگ سرداروں کے پیچھے ہوتے، یہ مان گئے تو سارا مکہ مان جائے۔ میں انہیں الگ سے ٹائم دے دوں، ابھی اٹھایا نہیں، ابھی اٹھایا نہیں، ابھی صرف میرے آقا کے دل میں آیا۔ اللہ نے کہا جبریل جاؤ اور جا کے میرے نبی کو سلام کہنا، اور سلام کے بعد یہ آیت ان پہ نازل کرنی ہے، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ ان لوگوں کو، ان غریبوں کو، ان مشرکین سرمایہ دار اور چودھریوں کے کہنے پر میرا نبی اپنی محفل سے نہیں اٹھانا، نہیں اٹھانا، نہیں اٹھانا۔ ابو جال آتا ہے تو آئے، نہیں تو خسمہ نو کھائے۔ بلال بیٹھے گا، بلال بیٹھے گا، ابن مسعود بیٹھے گا، عمار، یاسر، یہ غریب صحابہ، بکریوں کے چروائے، یہ جن کو کمی کہا جا رہا ہے نا، یہ تیری محفل میں بیٹھیں گے، ان کو نہیں اٹھانا۔ یہ کہنے کے بعد آخر میں اللہ کہتے ہیں فَتَطْرُدَهُمْ، میرے منع کرنے کے باوجود اگر تم نے ان کو اٹھا دیا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ کیسے ترجمہ کروں؟ میرے آقا کے بارے میں ہے جناب، اور کہنے والا کون ہے؟ کہنے والا کون ہے؟ میرے پیغمبر عمار کو، یاسر کو، بلال کو، ان غریب صحابہ کو اپنی محفل سے نہیں اٹھانا، ان کا حساب تیرے ذمے نہیں، تیرا حساب ان کے ذمے نہیں، کوئی لینا دینا نہیں، ان کو نہیں ہٹانا۔ اگر ہٹا دیا نا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ بڑا سخت جملہ ہے یار، اپنے آقا سے محبت میں ڈوب کے معنی نرم کر دیتا ہوں، نرم کر دیتا ہوں۔
اگر آپ نے ان کو اٹھا دیا نا تو میں تیرا نام نبیوں کے رجسٹر سے کاٹ کے نا بے انصافوں میں لکھ دوں گا۔ ظالمین کا معنی میں نے کیا کیا؟ تیرا نام میں بے انصافوں میں لکھ دوں گا، انہیں نہیں ہٹانا۔ جوڑ بندیالوی یہ لانا چاہتا ہے صحابہ کتنے عظیم ہیں، صحابہ کتنے اعلیٰ ہیں۔ رب کہتا ہے اگر اے نہیں نا تے پھر تیری نبوت بھی نہیں۔ اور بدر میں میرا نبی کہتا ہے مولا جو میرے یار نہیں نا پھر تیری معبودیت بھی خالص نہیں، پھر تیری خالص عبادت کرنے والا کوئی نہیں اگر یہ نہیں۔ مولا میرے یاروں نال ایڈا پیار کیوں پا لئی؟ ان کی وجہ سے مجھے تنبیہ کر دی، اس کی وجہ سے میرے لیے لہجہ اتنا سخت کر دیا۔ انہاں دی کیڑی ادا پسند آئی؟ کون سی ادا پسند آئی؟ رب نے کہا تیرے یاروں کی ایک ہی ادا پسند آئی ہے، مصیبت ہو تب، راحت ہو تب، خوشحالی ہو تب، بدحالی ہو تب، جیل کی کوٹھڑیاں ہو تب، آزادی کی فضا ہو تب، پیٹ بھر کے کھائیں تب، بھوکے ہوں تب، جنگ میں ہو تب، امن میں ہو تب، ہر حالت میں یدعون ربہم، کہو تو صحیح یار، یدعون کیا معنی ہے؟ تیرے یاراں نال محبت ہو گئی ہے توحید منن دی وجہ، انہوں نے مسئلہ توحید مانا ہے۔ یہ مسئلہ توحید میں لچک نہیں دکھاتی، یہ نہیں ہے کہ وقت آیا تو حضرت ابراہیم کو پکارنے لگے، نا پھر مصیبت آئی تو حضرت موسیٰ کو آواز دینے لگے، تکلیف آئی تو جبریل امین کو پکارنے لگے، نانا یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، بالغداۃ والعشی کا لفظی میں نے صبح اور شام، صبح بھی شام، مفہوم غالباً یہ ہے ہر حال میں، ہر صحت ہو تب، بیمار ہو تب، جیل میں ہو تب۔ حضرت زید اور حضرت خبیب یہ دونوں قیدی بن گئے، قیدی بن کے مشرکین مکہ کے ہاتھ چڑھ گئے، انہوں نے پھانسی گھاٹ تیار کیا مکے سے باہر، دونوں کو لایا گیا۔ پہلے حضرت زید کو لایا، جوان ہے، اور ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئی، فتح مکہ کے دن اللہ نے انہیں ایمان کی توفیق دے دی۔ انہوں نے حضرت زید سے پوچھا اگر تیری جگہ پہ یہاں تیرے نبی کو کھڑا کر دیا جائے کیسا لگے گا؟ زید کہنے لگے یہ تو زید کی ایک جان ہے، میں ہزاروں جانیں ان کی عظمت پہ قربان کرتا ہوں، میں یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ محمد کے پاؤں میں کانٹا چبھے صلی اللہ ہو۔ حضرت خبیب کو لایا، حضرت خبیب کو جس مکان میں قید کیا گیا تھا، جس آدمی کے بدلے میں ان کو مارا جا رہا تھا، ان کی بیٹی اس گھر میں، ان کی بیٹی اس گھر میں۔ اللہ اکبر۔ حضرت خبیب نے گھر والوں سے اوزار طلب کیا کہ میں اپنی صفائی کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے اوزار دے دیا۔ کہیں اس عورت کا چھوٹا سا بچہ کھیلتا 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 حضرت خبیب کے پاس پہنچا، اب اس طرح ان کے ہاتھ میں بچہ، ان کے ران پہ
ماں چلائی اسے تو پھانسی دے رہے ہیں میرے بھائی، یہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اور حضرت خبیب کہتے ہیں بہن نہیں، محمد عربی نے تربیت کر رکھی ہے، تیرے بیٹے کو ہم نے کچھ نہیں کہا۔ وہی عورت کہتی ہے میں نے کئی مرتبہ دیکھا کہ بند کمرے میں بے موسم انگور خبیب کے سامنے پڑے، اللہ نے انہیں رزق بھی وہاں پہنچا۔ حضرت خبیب کو جب پھانسی گھاٹ پہ لایا گیا، پوچھا گیا تیری زندگی کی آخری خواہش؟ ماں ان کی بھی ہوگی، بیوی بھی ہوگی، بچے بھی ہوں گے، بھائی بھی، بہنیں بھی، کوئی پیغام؟ حضرت خبیب کہتے ہیں اگر آخری خواہش پوری کرنا چاہتے ہو تو مجھے زندگی کے آخری لمحات میں 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کی اجازت ہے۔ یدعون ربہم بالغداۃ وال، میرے پیغمبر یہ پھانسی گھاٹ پہ بھی کھڑے ہو نا، اس وقت بھی میں یاد رہتا ہوں۔ انہوں نے اجازت دے دی، انہوں نے جلدی جلدی نفل پڑھ کے پھانسی گھاٹ پہ آئے اور کہنے لگے دل تو نہیں کرتا تھا کہ اتنی جلدی نماز کو ختم کروں، دل کرتا تھا طویل کرتا چلا جاؤں، پھر دل میں آیا تم سمجھو گے محمد کا غلام موت سے ڈر گیا اور موت سے ڈر کے نماز لمبی کر دیے۔ عرض میں یہ کرنا چاہتا تھا بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، میرے پیارے پیغمبر لوگ مجھے پکارتے ہیں اور بھی پکارتے ہیں، مطلب ہو تو پکارتے ہیں، یا اللہ میرے بیمار کو شفا دے دے، یا اللہ قرضے سے نجات دے دے، یا اللہ جیل سے رہائی دے دے، میرے اللہ نیک اولاد دے دے۔ ہر بندہ مجھے پکارتا رہتا ہے، لیکن ہر کوئی اپنے مطلب کے لیے پکارتا ہے۔ اس دھرتی پر صرف تیرے یار ہیں، یہ جب بھی مجھے پکارتے ہیں نا اپنے مطلب کے لیے نہیں، میری رضا کے لیے پکارتے ہیں۔ یریدون وجہہ، چاہتے ہیں کس کی رضا؟ یہ ہے بدر کا میدان، یہاں کفر اور اسلام کی پہلی جنگ لڑی گئی تھی۔ بدر کے شرکاء کے بارے میں میرے نبی نے کہا تھا اگر یہ نہ رہے نا تو تیری خالص عبادت کرنے والا کوئی نہیں۔ میں تو کئی جمعوں سے شاید آج اس موضوع کو ختم کر دوں، لیکن اس کا ایک حصہ میں آئندہ جمعہ بیان کروں گا، وہ حصہ میں آپ کو تمہید آج ہی بتا دیتا ہوں، ایک حصہ میں بیان کروں گا۔ شہادت باعث غم نہیں۔ تم نے واقعہ کربلا بیان کر کے، شہادت حسین بیان کر کے تاثر یہ دیا کہ شہادت باعث غم ہے، شہادت باعث افسوس ہے، نہ، شہادت باعث غم نہیں، شہادت باعث فخر ہے۔ شہداء پہ کیا کرنا چاہیے؟ فخر کرنا چاہیے۔ جو قومیں، یہ تمہید ہے، جو قومیں پچھلے شہداء کو روتی پیٹتی رہیں وہ نئے شہداء پیدا کر کے امت کے حوالے نہیں کر سکتے۔ امت کے حوالے وہی قومیں نئے شہداء پیدا کر کے حوالے کریں گی جو یہ سمجھیں گے کہ شہادت باعث غم نہیں، شہادت باعث فخر ہے۔ صحابہ کو جب تلوار لگتی وہ کہتے فزت ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم ہے میں کامیاب ہو گیا۔ تو شہادت باعث فخر ہے، شہادت باعث افتخار ہے۔ بس ایک شہید کا ذکر کروں،
اور آج رات کے جلسے کے حوالے سے کروں. آج ہمارا جلسہ ہے، کانفرنس ہے، جس کا عنوان ہے ختم نبوت اور عظمت صحابہ. انشاءاللہ اسی حوالے سے بات کرنے لگا. میرے نبی کے زمانے میں مسیلمہ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. یہ مسیلمہ ایک وفد کے ساتھ میرے نبی کی خدمت میں بھی آئے. کلمہ پڑھ، متمنی ہوا کہ کچھ میرے لیے بھی کیا جائے، ابھی کیا جائے یا وفات کے بعد اعلان کیا جائے. میں اپنی قوم کا سردار ہوں، چودھری ہوں، تو کچھ نہ کچھ مجھے ملنا چاہیے، کوئی عہدہ. میرے نبی کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی. آپ نے فرمایا اگر تم کہو نا کہ یہ چھڑی میں تمہیں دے دوں تو یہ چھڑی بھی میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں. میرے نبی تو بولتے تھے کس کی مرضی سے؟ اللہ تعالیٰ میرے نبی کی رہنمائی کرتا، اللہ میرے نبی کو چلاتا تھا. یہ چلا گیا، اس نے نبوت کا دعویٰ کر. مسیلمہ لوگوں کا کیا ہوتا ہے، ماننے والے ہر ایک کو مل جاتے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا فلاں کو بندے مان رہے ہیں، فلاں کو لوگ بہت سنتے ہیں، لوگاں مرزے قادیانی نو نبی مان لیا. لوگوں کا کیا؟ اور ماننے والوں میں کون ہے؟ جسٹس، برسٹر، پروفیسر، وکیل. آپ کا عبدالسلام عالمی ایوارڈ یافتہ مضمن کون تھا؟ مرزائی. اتنا بڑا سائنسدان مرزائی ہے. بڑے بڑے سمجھدار لوگ، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، انہوں نے قادیانی کو نبی مان لیا. لوگوں کا کیا ہے؟ لوگوں پہ نہ جایا کریں. جو بھی اٹھے گا لوگ اسے کئی لوگ انہیں ماننے کے لیے تیار. ایسا بے وقوف ہے، کہتا ہے میں عیسیٰ ہوں، پھر کہتا ہے میں مریم بھی ہوں. کتابوں میں لکھا ہوا میں عیسیٰ ہوں، میں مریم. انہوں نے کہا عیسیٰ تو ماں تھی، مریم بیٹا تھا. کہتا ہے میں سے میں پیدا ہوں، میں سے. ایسا بے وقوفت. اسے لوگوں نے کیا مان لیا؟ نبی مان. مسیلمہ کو بھی کئی لوگ مل گئے، ہزاروں کی تعداد میں مل گئے، اسے نبی مان لی. اس نے میرے نبی کو خط لکھا، من مسیلمہ رسول اللہ الی محمد الرسول اللہ. یہ خط مسیلمہ کی طرف سے لکھا جا رہا ہے جو اللہ کا رسول ہے، محمد کی جانب جو اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم. خط کا مضمون یہ تھا کہ تم قریش بڑی زیادتی کرتے ہو، تم کہتے ہو ساری دنیا کا میں نبی ہوں. یہ زیادتی ہے، آدھی دنیا کے تم نبی ہو، آدھی دنیا کا میں نبی. یہ اس نے میرے نبی کو خط لکھا. میرے نبی نے جواب لکھا. جواب میں میرے نبی کا جو پہلا جملہ تھا نا، بس سارا خط اسی میں، من محمد الرسول اللہ الی مسیلمہ الکذاب. بس یہی الکذاب جو ہے نا، سارا خط اسی میں آ گیا. مسیلمہ بولو زور سے بولو. میرے بھی نے کہا ہے یہ زمین ساری اللہ کی ہے، جس کو چاہتا ہے زمین کا وارث بنا دیتا. والسلام علی من اتبع الہدی. اللہ لا خیر صلاح. خط ختم. مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ مسیلمہ کے دربار میں خط پہنچائے کون؟ جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تو کذاب ہے. میرے نبی نے خط لہرایا، کون ہے؟
جو جان کی بازی لگائے اور یہ خط مسیلمہ کے دربار میں پہنچائے. مسجد نبوی کے باہر ایک نوجوان کھجورے بیچا کرتا تھا، حبیب اس کا نام، حبیب ابن زید انصاری. وہ کھڑا ہو، اس نے کہا یا رسول اللہ میں پہنچا. آسان نہیں تھا اس کے دربار میں اس کو خط دینا جس میں اس کے بارے میں کیا لکھا گیا ہے. یہ خط لے کے روانہ ہو. چلتے چلتے مسیلمہ کے دربار میں پہنچا. دربار لگا، اس نے خط حوالے کیا، اس نے پڑھا، آگ بگولا ہوگی. لگا نہ کوئی بکواس کرنے، حبیب سے برداشت نہ ہو. کہنے لگا آگ بگولا ہوتے ہو، اگر میرے نبی نے تجھے کذاب لکھا ہے تو غلط لکھا ہے، تو کذاب نہیں. اب پہلے خط کا درباریوں کو پتہ نہیں تھا کہ کیا لکھا ہوا ہے. حبیب نے جب دہرایا تو سارے درباریوں کو پتہ چلا کہ خط میں مسیلمہ کو کیا لکھا گیا ہے، کذاب لکھا. آگ بگولا ہوگی، سیخ پاؤ گے. جلاد کو بلایا، اسے قتل کر دیا. قتل کرنے سے پہلے اس نے حبیب سے کہا اپنی جوانی پہ رحم کرو، ایک مرتبہ مجھے سچا کہہ دو، ایک مرتبہ میں تمہاری جان بخشی کر دوں. حبیب نے جواب میں کیا کہا؟ حبیب نے جواب میں کہا من سنائی نہیں دیں، تیری بات میں نے سنی، تیری بات میں نے سنی ہی نہیں. اس نے پھر کہا اپنی جوانی پہ رحم کرو، آزادی چاہتے ہو تو ایک مرتبہ مجھے سچا کہہ دو. حبیب نے کہا میں نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے نا، ان کی باتوں پر اس طرح یقین کر لیا ہے کہ کائنات کی ہر بات غلط ہو سکتی ہے، محمد عربی کی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی. انہوں نے تجھے کذاب لکھا ہے، تو کذاب ہے. اس نے جلاد سے کہا اس طرح قتل نہیں کرنا، پہلے اس کا ایک عضو کاٹو. پہلے یہ انگلی کاٹیں گے، پھر یہ انگلی کاٹیں گے، ایک ایک کر کے اس کی انگلیاں کاٹ دیں، پھر پنجہ، پھر یہاں سے، پھر یہاں سے، پھر یہاں، 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 پھر پاؤں. ہر مرتبہ مسیلمہ کہتا تھا ایک مرتبہ مجھے سچا کہہ دو، ایک مرتبہ. اور حبیب ہر مرتبہ کہتا تھا میرے آقا نے تجھے جھوٹا کہا ہے، میری زبان تجھے سچا نہیں کہہ سکتی، میری زبان تجھے سچا نہیں کہہ سکتی. یہ جھوٹے مدعیان نبوت میرے آقا کے زمانے میں پیدا ہو گئے. اسود انسی، مسیلمہ سجا، وہ عورت تھی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا. مدینے والے نبی نے کہا ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں. مسیلمہ کی تردید کر دی، پھر اس نے خود نبوت کا دعویٰ کر دیا. لوگوں نے کہا تو تے بڑی حدیثاں پڑھتی سائیں، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی. وہ کہتی ہے میں اب بھی کہتے ہوں میرے مدینے والے کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن انہاں اے تے نہیں آکھیا نا بھی نبڑی بھی کوئی نہیں آئی. میں تے نبڑی ہوں. یہ بڑے بڑے جھوٹے لوگ ہوئے ہیں، یہ ڈاکہ ڈالنے والے لوگ جو ہیں نا، یہ بڑے بڑے غدار اور مکار لوگ آئے ہیں تاریخ میں. ایک آدمی نے اپنا نام لا رکھ دیا. کیا؟ لا. وہ کہتا تھا لا نبی آبادی سے مراد میں ہوں. آمنہ کے لال نے کہا میرے بعد لا جو ہوگا وہ نبی ہوگا. ایسی ایسی مکاری کی گئی، ایسے ایسے غدار آئے.
وہ جو جھوٹی نبوت کی مدعیہ تھی، اس کی اور مسلمہ کے درمیان لڑائی ہو، جنگ سے پہلے دونوں جھوٹوں کی خیمے میں ملاقات، اس ملاقات میں صلح ہو، پتہ نہیں کس بات پہ صلح ہوئی، جھوٹا نبی اور جھوٹی نبنی، ان کے مابین صلح۔ تو یہ جو مسلمہ تھا، یہ میرے نبی کے دور میں، آپ کی زندگی مبارک میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ میں انشاءاللہ رات بیان کروں گا انشاءاللہ، اسی چیز پہ میں نے تھوڑی سی روشنی ڈالنا، اور میں نے ختم نبوت اور عظمت صحابہ دونوں کا آج جوڑ ملانا ہے انشاءاللہ، دونوں کا جوڑ ملانا ہے انشاءاللہ۔ تو آپ جتنے احباب ہیں، سرگودا شہر سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے محلے کے جو دوست ہیں، احباب ہیں، عزیز ہیں، نوجوان ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، بھائی ہیں، آج آپ مغرب کے بعد تیار ہیں کہ کوئی نہ؟ انشاءاللہ نال تیار ہو۔ اللہ تو چاہتا ہے، اللہ تو چاہتا ہے۔ دیکھیں، میں یہ نہیں کہتا کوئی ذاتی مصروفیت ہے، ذاتی مصروفیت بھی آگے پیچھے کوشش کر کے ہو سکتی ہے۔ مثلا کسی کی بیمار پرسی کرنی ہے مثلا، تو بجائے مغرب کے بعد عصر کے بعد کی جا سکتی، کسی سے ملاقات کرنی ہے تو مغرب کے بعد عصر کے بعد۔ لیکن اگر ناگزیر ہے، مجبوری ایسی ہے کہ مغرب کے بعد ہی ہے، تو بے شک آپ وعدہ نہ کریں، آپ اپنی ذاتی مصروفیت جو ہے آپ کی، آپ وہاں جائیں، اسے بھگتائیں۔ لیکن اگر کوئی مصروفیت نہیں ہے، آپ فارغ ہیں، کوئی مصروفیت نہیں ہے آپ کی، گھر میں بھی آپ نے فارغ بیٹھنا ہے یا موبائل پہ بیٹھنا ہے، اسے دیکھنا ہے آپ نے، پھر نہیں، پھر آقا کی ختم نبوت کے لیے صحابہ نے تو جان کی قربانیاں دی تھی، آپ 2-4 گھنٹے کی قربانی نہیں دیں گے؟ وعدہ کریں یار مجھ سے، اگر کوئی ذاتی مجبوری نہ ہوئی تو آپ وعدہ کرتے ہیں کہ سب لوگ تشریف لے آئیں گے اور وقت پہ آنا ہے، مغرب کے بعد شروع۔ آج جو خطباء کا امتزاج ہے، ہمارا انتخاب بہت اچھا ہے، جو ہمارے خطیب آ رہے ہیں، مولانا ابتسام الہی ظہیر، اہل حدیث مکتب فکر کے ایک جید عالم ہیں، لیڈر ہیں، ان کے قائد ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ شایان شان طریقے سے ہم انہیں سنیں، جتنے وہ قائد ہیں اپنی جماعت کے، ہمیں بھی انہیں وہ عزت دینی چاہیے، ہمارے مہمان ہیں، دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے؟ آپ اس لیے بھی تشریف لائیں، وہ انشاءاللہ تشریف لائیں گے۔ سفیر ختم نبوت حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی ساری زندگی ختم نبوت کے لیے بیت گئی، اور ان کی بڑی قربانی، اکیلے بندے کی بڑی قربانی، اکیلے بندے نے جماعت کے برابر کام کیا تھا۔ ان کے بیٹے ہیں مولانا محمد الیاس چنیوٹی، چنیوٹ سے MP A بھی ہیں، اور انٹرنیشنل ختم نبوت کے وہ صدر بھی ہیں پاکستان کے، وہ بھی تشریف لائیں۔ تو ہمیں ان کو بھی شایان شان طریقے سے عزت دیں۔ ہمارے جو ہائی کورٹ لاہور کے خطیب ہیں ڈاکٹر خلیق الرحمن، یہ جو بل ہمارا پیش ہوا ہے قومی اسمبلی میں، تبدیلی جنس کا، یہ بڑا خطرناک ہے، عقلاً شرعاً ہر لحاظ سے۔ ایک عورت اپنے آپ کو کہتی ہے میں مرد ہوں، مجھے مرد لکھے، نادرے والے اسے مرد لکھتے تھے، پہلے وراثت میں اسے آدھا حصہ ملتا تھا، جب اس نے اپنے آپ کو مرد لکھوا لیا تو اب اسے وراثت میں پورا حصہ ملا۔ یہ بڑی خرابیاں ہیں اس میں۔ اصل میں ہم جنس پرستی ہے،
کہ مرد نے اپنے آپ کو عورت لکھوا لیا کہ میں عورت ہوں، اور اس نے پھر کسی مرد سے شادی کر لی، تو یہ مرد کی مرد سے شادی ہو، ہم جنس پرستی۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ صرف بارشیں برداشت نہیں ہو رہی ہیں، قوم لوط پہ تو رب نے پتھر برسا دی، پتھروں کی بارش ہو گئی تھی اسی فعل پر، اسی غیر فطرتی فعل پر۔ اللہ سے ڈرو، اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دو۔ یہ پورا مجمع اس بل کی مخالفت کرتا ہے، مذمت کرتا ہے، اور حکومت پاکستان سے اپیل کرتا ہے کہ اسے واپس لیا جائے، اسے منظور نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے ڈاکٹر خلیق الرحمان صاحب سے بات کی ہے، وہ انشاءاللہ اپنی گفتگو میں اس بل کے متعلق پوری روشنی ڈالیں گے، اور اس کے متعلق جو اس کی خرابیاں ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ انہوں نے بھی تشریف لانا ہے۔